صحت خواجہ سلمان رفیع کی زیر صدارت ویڈیو لنک کے اجلاس ہوا۔ نواز شریف کارڈیک سینٹر مری بارے اہم امور کا جائزہ، ایگزیکٹو ڈائریکٹر RIC کی بریفنگ۔ صوبائی وزیر صحت نے کہا پنجاب حکومت امراض قلب میں مبتلا مریضوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ مریضوں کو سالانہ 3 ارب سے زائد رقم کے علاج معالجے کی مفت سہولیات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں اہم خبر کے حوالے سے صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیع کی زیر صدارت ویڈیو لنک کے اجلاس ہوا ہے اور نواز شریف کارڈیک سینٹر مری بارے اہم امور کا جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر RIC کی بریفنگ۔ صوبائی وزیر صحت نے کہا کہ پنجاب حکومت امراض قلب میں مبتلا مریضوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ ناظرین آپ کو بتا رہے ہیں صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیع کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس ہوا۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں سورج آگ برسانے لگا، شہری گرمی سے نڈھال، درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ آسمان پر کہیں کہیں ہلکے بادل موجود۔ آج شام سے 12 مئی تک لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارشوں کی پیش گوئی۔ PDM پنجاب کی جانب سے آندھی اور بارشوں کا الرٹ جاری۔ مزید تفصیلات کے لیے بات کر لیتے ہیں سامیہ سعید سے۔ جی سامیہ۔ بالکل، اگر بات کی جائے صوبائی دارالحکومت لاہور کے موسم کے حوالے سے تو شہر لاہور کے افق پر بادلوں کے ڈیرے برقرار ہیں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بارشوں کی نوید بھی سنا دی گئی ہے اور PDMA کی طرف سے آج الرٹ جاری کیا گیا ہے، جس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ آج شام سے لے کر 12 مئی تک لاہور سمیت پنجاب کے دیگر اضلاع میں وقفے سے بادل برسیں گے، جس کے باعث درجہ حرارت میں بھی جو ہے وہ کمی ریکارڈ کی جائے گی۔ البتہ تاحال تو باہر یہ صورتحال ہے کہ شہری پسینے میں شرابور دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ تاہم محکمہ موسمیات کے داد و شمار کے مطابق ہوا کی رفتار 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے، جبکہ آج ہوا میں نمی کا تناسب 30% تک جا پہنچا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ آج شام سے ہی جو ہے وہ لاہور میں بھی وقفے سے بادل برسیں گے۔ جی ٹھیک ہے سامیہ، آپ کا شکریہ۔ CCD سول لائنز کا باٹا پور میں ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپا۔ زیادتی کے مقدمے میں مطلوب ملزم کا پسٹول نفے میں چل گیا۔ پولیس کے مطابق ذیشان گرفتاری سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا، اسی دوران ملزم کا پسٹل چل گیا۔ زخمی ملزم کو طبی امداد کے لیے میو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اسی پر مزید جانیں گے مدثر حسین سے۔ مدثر اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ CCD سول لائن پولیس نے یہ کارروائی کی ہے۔ ریپ کے مقدمے میں مطلوب ملزم کا پستول جو ہے وہ نیچے سے چلا ہے۔ ذیشان نامی ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا گیا۔ باٹا پور کے علاقے میں ملزم نے گرفتاری سے بچنے کی کوشش کی، اس دوران ملزم کا جو ہے پستول چل گیا۔ ملزم پستول نیچے میں چلنے سے زخمی ہو گیا، جس کو طبی امداد کے لیے میو اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں اس کا علاج جو ہے وہ جاری ہے۔ اس وجہ سے کا کہنا ہے کہ ملزم کی جو حالت ہے وہ خطرے سے باہر ہے اور ملزم کی جو ہے وہ اسپتال میں طبی امداد کی جا رہی ہے۔ ملزم جو ہے وہ ریپ کے مقدمے میں پولیس کو مطلوب تھا اور اس وجہ سے کہنا ہے کہ ملزم کے خلاف ریپ کا مقدمہ بھی درج ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مدثر۔ PC ہوٹل میں عالمی سطح پر امن برقرار رکھنے میں فیلڈ مارشل کے کردار کے عنوان سے سیمینار میں آپ کو براہ راست لے چلیں گے۔ جو پوائنٹ قائد اعظم محمد جناح نے کہا، انہوں نے کہا پہلا تعلیم، دوسرا اکانومی، اور تھرڈ انہوں نے کہا کہ ڈیفنس۔ وائی ڈیڈ ہی سے ڈیفنس؟ اس لیے انہوں نے آن ون ہینڈ فارن پالیسی کی جو گائیڈ لائنز دی تھی، اس میں کہا تھا کہ ہم UN کے چارٹر پہ یقین رکھتے ہیں، ہم پیسفل کو ایگزسٹنس پہ یقین رکھتے ہیں، ہم کسی کے خلاف جارحیت نہیں کریں گے۔ اور وہ کہنے کے بعد انہوں نے کہا ڈیفنس بھی تیار کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پیس لونگ ہو سکتے ہیں، آپ کا دشمن پیس لونگ نہیں ہو سکتا۔ وہ کسی نے بڑا اچھا کہا کہ یو مے ناٹ بی انٹرسٹڈ ان اسٹریٹجی بٹ دی اسٹریٹجی از انٹرسٹڈ ان یو۔ سو دیئر فور اپنے وجود کو قائم کرنے کے لیے، اپنے قومی سلامتی کی حفاظت کے لیے آپ کو آپ کی ڈیفنس کی تیاری ہونی چاہیے۔ الحمدللہ میں تقریباً 38-40 ایئرز آرمی میں بھی سروس کی، جنگ بھی 71 کی ہم نے لڑی اپنے دفاع کے لیے۔ پاکستان آج بھی جو یہ مارکہ حق ہوا ہے، یہ ہم نے ڈیفینسو بیٹل لڑی ہے، لیکن ہم نے اوفینسو ڈیفنس کیا ہے، کیونکہ پہلے ہمارے اوپر حملہ ہوا اور یونائٹڈ نیشن کا چارٹر کا آرٹیکل 51 یہ الاؤ کرتا ہے کہ اگر آپ کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو آپ اپنے سیلف ڈیفنس میں۔ اور یہ ایسا جواب ملا کہ بخدا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی ایک رحمت تھی۔ میں نے فیلڈ مارشل اسد منیر صاحب کو سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں دعا کر رہا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر آ رہی ہے۔ یہ ایک صرف فوج کا کمال نہیں تھا، یہ صرف ایئر فورس کا کمال نہیں تھا، یہ صرف نیوی کا کمال نہیں تھا، یہ پوری قوم کی دعائیں تھیں اور ایک انٹیگریشن آف آپ کے اسٹریٹجک جو آپریشنز ہیں
اس کے اندر گراؤنڈ فورس، ایئر فورس جو کہ پیوٹل تھا ویپن ہمارے پاس، ہماری نیول تیاری جو تھی مکمل تھی، ہمارے سیٹلائٹ کمیونیکیشن، ہماری سائبر وار کا مسئلہ، ہماری الیکٹرانک وار کا. تو یہ جو کامیابی کا راز تھا وہ سوئفٹنیس تھی، وہ سینرجی تھی، وہ ایک انٹیگریٹڈ رسپانس تھی، وہ ایک کوئک رسپانس تھی جس نے دشمن کو بوکھلا دیا. اور اس کے رافیل جہاز جو کہ دنیا کے ٹاپ کلاس مشینیں ہیں وہ اس طرح زمین بوس ہوئے جیسے ایسے کیڑے مکوڑے زمین کے اوپر گر جاتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہمیں اپنی فوج پہ فخر ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں اجالا نہیں ہوتا. ہمارے افواج کے اندر یہی اسپرٹ ہے، خواہ وہ آرمی ہے، نیوی ہے، ایئر فورس ہے. اور ان کی جو کمبیٹ وردینس ہے وہ کیسے ہے؟ اس کے پیچھے قوم کی دعائیں، چونکہ آپ کی نیشنل آرمی ہے جس نے آپ کی قومی کھوک سے جنم لیا. ہمیں ابھی آگے دیکھ کے چلنا ہے. دشمن ہر وقت جو ہے ابھی دی انڈینز آر لیکنگ دیئر وونڈز ایز دے سے، بیکاز دے تھاٹ کہ یہ تو ہمارا رن اوور ہوگا پاکستان کے اوپر، یہ تو ترن والا ہے، یہ تو ان کے اندر یہ تو ٹیررزم میں انوالو ہیں، ان کو تو FATF میں ہم نے ڈالا ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ ایک مودی کے بھی سر کو چڑھ گیا. یہ رونت اور اس فرعونیت اور اس ایروگنس میں جب وہ اندر آئے تو ان کو ایسی منہ کی کھانی پڑی جس کی وجہ سے پاکستان کا امیج بڑھا. اور آج الحمدللہ فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب، ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، ہمارے فارن منسٹر، ہماری پارلیمنٹ، ہماری سول سوسائٹی، ہماری قوم کہ یہ ایک عزت ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ ڈپلومیسی کے لیے بھی پاکستان کا انتخاب ہوا ہے 195 یونائٹڈ نیشن کی کنٹریز کے اندر. دس از اے گریٹ آنر فار اس. تو میں ابھی چونکہ ٹائم کم ہوتا ہے، باقی لوگوں نے بولنا ہے، میں آخر میں اس شعر پہ ہی ختم کروں گا کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پی سی ہوٹل میں اس وقت تقریب جاری تھی، آپ کو براہ راست دکھا رہے تھے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں قومی ویمنز کرکٹ ٹیم کی تاریخی کارکردگی. ایک میچ میں کئی اہم عالمی ریکارڈز اپنے نام کر لیے. ICC ویمنز چیمپئن شپ 2025 اور 29 پوائنٹس ٹیبل پر پاکستان دوسرے نمبر پر پہنچ گیا. گل فیروزہ اور صدف شمس نے ون ڈے سیریز میں سب سے زیادہ 571 رنز کی شراکت قائم کر دی. صدف شمس ویمنز ون ڈے کرکٹ میں مسلسل 550 پلس اننگز کھیلنے والی پہلی پاکستانی بیٹر بن گئی. چیئرمین PCB محسن نقوی کی قومی ویمنز ٹیم کو مبارکباد. مزید جانیں گے محمد عاقب سے. عاقب اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، چیئرمین PCB محسن نقوی کی جانب سے قومی وومنس ٹیم کو تاریخی کارکردگی پر جو ہے وہ مبارکباد دی گئی ہے. اور محسن نقوی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کی بیٹیوں نے شاندار کامیابی سے قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے، جبکہ تاریخی فتح پاکستان کی تمام ماؤں کے نام ہے. اور قومی وومنس ٹیم کا خوبصورت جو ہے وہ خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے ان کو، جبکہ محسن نقوی کی جانب سے قومی وومنس ٹیم کی جاندار کارکردگی، جذبے اور فائٹنگ اسپرٹ کو بھی شائقین کی بھرپور داد دی گئی ہے. پاکستان وومنس کرکٹ کا مستقبل روشن ہے اور قومی ٹیم نے قوم کو یادگار خوشی دے دی ہے، ایسا کہنا تھا محسن نقوی کا. جبکہ پاکستان کی بہادر بیٹیوں نے مدرس ڈے کو تاریخی کامیابی سے یادگار بنا دیا. اور ساتھ محسن نقوی نے قومی وومنس ٹیم کو شاباش گرلز اور پوری قوم پر آپ کو فخر ہے، اور ساتھ انہوں نے اپنے ٹویٹ پر پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا بھی جو ہے وہ نعرہ لگایا. اس کے ساتھ قومی وومنس ٹیم کی تاریخی پرفارمنس میں ایک میچ میں کئی اہم عالمی ریکارڈ بھی اپنے نام کیے ہیں. پاکستان ICC وومنس چیمپئن شپ 2025 سے 2029 پوائنٹس ٹیبل پر دوسرے نمبر پر پہنچ گیا ہے، جبکہ پاکستان وومنس ٹیم نے ون ڈے کرکٹ میں پاور پلے کا بہترین اسکور 89 بغیر کسی نقصان کے بنایا ہے. پاکستان وومن اوپننگ جوڑے کی ون ڈے کرکٹ میں مشترکہ طور پر سب سے زیادہ سینچری پارٹنرشپ قائم ہوئی ہیں، جن کی تعداد 3 ہے. اس کے علاوہ گل فیروزہ اور صدف شمس نے 2 طرفہ ون ڈے سیریز میں بھی سب سے زیادہ 571 رنز کی شراکت داری قائم کرنے پر چیئرمین PCB محسن نقوی نے تمام لڑکیوں کو مبارکباد دی ہے. بہت شکریہ عاقب. آپ کو بتا رہے ہیں اہم خبر کے حوالے سے قومی ویمنز کرکٹ ٹیم کی تاریخی کارکردگی کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں. ایک میچ میں کئی اہم عالمی ریکارڈ اپنے نام کر لیے گئے. ICC ویمنز چیمپئن شپ 2025 میں 29 پوائنٹ ٹیبل پر پاکستان دوسرے نمبر پر پہنچ گیا. گل فیروزہ اور صدف شمس نے ون ڈے سیریز میں سب سے زیادہ
571 रन की शराकत कायम कर दी। सदफ शम्स वुमेन्स वनडे क्रिकेट में मुसलसल 550 प्लस इनिंग्स खेलने वाली पहली पाकिस्तानी बैटर बन गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी वुमेन्स टीम को भी मुबारकबाद। और अब वक्त हुआ है ब्रेक का, उससे पहले शामिल करेंगे लाहौर न्यूज़। हो जाएं तैयार, कल से होगा सबमरीन केबल का मरम्मती काम। पिक सबमरीन केबल की मरम्मत का काम 18 मई तक जारी रह सकता है। मरम्मती काम के दौरान शाम के औकात में इंटरनेट सर्विस मुतासिर हो सकती है। आपको बता रहे हैं इंटरनेट सार्फिन हो जाएं तैयार, कल से होगा सबमरीन केबल का मुरम्मती काम। पीटीसीएल इंतजामिया के मुताबिक सबमरीन केबल की मुरम्मत का काम 18 मई तक जारी रह सकता है। मुरम्मती काम के दौरान शाम के औकात में इंटरनेट सर्विस मुतासर हो सकती है।